ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہمارا یہ بچہ جو ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب کا کے صاحبزادے ہیں محمد ریحان، اب الحمدللہ یہ حافظ قرآن پاک ہو گئے۔ ہمارے قاری تنویر صاحب اور ان کے تمام اساتذہ کرام اور خاص طور پر ان کے استاد قاری محمد کامل صاحب بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مدرسے میں ہمارے اساتذہ کرام کے ذریعے ہمارے ہی گاؤں کے ایک بچے کو قرآن پاک کی دولت عطا کی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ یہ دنیا اور اس جیسی ارب و خرب دنیا ایک طرف، اور جو دولت اللہ نے ان کو دی ہے یہ ایک طرف، تو ایسی ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ منورہ میں بڑے قحط کے حالات تھے، پریشانی تھی، صحابہ کرام بھوک سے دوچار تھے، پریشان تھے۔ ابو جہل کے 7 قافلے 7 اونٹ مال کے لد کر آئے شام وغیرہ سے، تو حضرات صحابہ کرام جو بھوکے تھے ان اونٹوں کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ ان اونٹوں کی طرف گئی۔ قرآن پاک نے کہ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن پاک دیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا من زہرۃ الحیات الدنیا، جن لوگوں کو ہم نے آزمانے کے لیے کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دے دیا ہے، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے، سورہ فاتحہ اور قرآن پاک دیا ہے، جن لوگوں کے پاس دنیاوی مال ہے آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ جس کے پاس قرآن پاک ہے حقیقت میں مالدار وہی ہے، وہ کنگ ہے اور وہ ملک ہے، بادشاہ ہے کہ جس کے پاس قرآن پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن بندوں کو میں نے قرآن پاک دیا، حدیث قدسی ہے، جن بندوں کو میں نے قرآن پاک دیا
اور وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر دولت بھی کسی کے پاس ہے، انہوں نے میرے قرآن پاک کی توہین کی۔ جن لوگوں کے پاس قرآن پاک ہے وہ یہ سوچے فلاں مکان والا اس کے پاس اچھا مکان ہے، اس کے پاس اچھی کار ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اس نے میرے قرآن پاک کی توہین کی۔ دنیا میں صرف دو آدمی ہیں کہ جن کے اوپر آدمی رشک کر سکتا ہے۔ حسد کے الفاظ حدیث پاک میں آتے ہیں، لا حسد الا فی اثنین، حسد یعنی رشک نہیں کر سکتا مگر دو آدمیوں پر۔ ایک آدمی دنیا میں رشک معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں اللہ جو دولت آپ نے بھائی عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد ریحان کو عطا کی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی دے دے، میری بیٹی کو بھی دے دے، میرے پوتے کو نواسے کو عطا کر دے اور ان کے پاس بھی رہے، ان کی دولت میں اضافہ ہو، یہ رشک کہلاتا ہے۔ تو یہ رشک کرنا دنیا میں صرف دو آدمیوں پر کر سکتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت دی اور وہ رات کی ساعتوں میں کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، قرآن پاک سے پیار کرتا ہے، قرآن پاک کی خدمت کرتا ہے۔ ہم رشک کر سکتے ہیں، اے اللہ یہ سعادت مجھے بھی عطا کر کہ میں بھی قرآن پاک کی خدمت کروں، میں بھی راتوں کی تنہائیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، میں بھی قرآن پاک کا خادم بنوں۔ آدمی ایسے بندے کے اوپر رشک کر سکتا ہے، ورنہ کسی مال کے اوپر، مالدار کے اوپر رشک کرے بالکل نہیں۔ اس کے پاس یہ مکان ہے میرے پاس بھی ہو، یہ کار ہے اس کے پاس میرے پاس بھی ہو، یہ 5 لاکھ کا مالک، بالکل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حسد تو بہت دور کی بات ہے، ان پر رشک بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں دنیا میں ایک مالدار ہے کہ آدمی جس کے اوپر رشک کر سکتا ہے۔ وہ مالدار کون سا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مدرسوں میں، غریبوں میں، بیواؤں پر، یتیموں پر نل لگاتا ہے، کنویں کھدواتا ہے، اللہ کے کمزور بندوں کے کام آتا ہے، بیماروں کا علاج و معالجہ کراتا ہے۔ اللہ جیسے بندہ ہے تو نے اس کو مال دیا، یہ اپنا مال ایسے ایسے خرچ کرتا ہے، میرے پاس بھی ہو تو میں بھی خرچ کروں، لوگوں کا تعاون کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ میں بھی ایسا کروں، ایسی خدمت کروں میں بھی۔ یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور اگر ہمیں سوچنے لگے، ہم ان کی قدر و قیمت گھٹا دیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو گیا، امام صاحب کو مسجد سے نکال دو، لاک ڈاؤن ہو گیا بھائی، ارے مدرسے میں بچے تو پڑھتے نہیں، اب چندہ کس کام کا؟ اب مدرسے میں بچے نہیں ہیں، اب چندہ کس کام کا؟ یاد رکھو چندہ صرف بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، استادوں کے لیے بھی جو مدرسے میں کام کرتے ہیں، مدرسے کی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے محلوں میں آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کی تنخواہوں کا انتظام کریں۔ اگر ہم نے ان کی تنخواہ کا بندوبست نہ کیا اور ہمارا ایک بچہ ہمارے تعلیم کے راستے سے ہٹ گیا، ایک استاد ہمارا مدرسہ چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے کام میں لگ گیا، مالداروں کی گرفت ہوگی، مالداروں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا مالداروں سے تمہارا مال کس کام کا تھا؟ یہ جو میرے بندے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو سیکھتے سکھاتے تھے، تم ان کے کام نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے۔ اس لیے یہ رشک کرنا چاہیے۔ اب لوگ رشک نہیں کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے اتنے حالات خراب کیے، ائمہ کو چھوڑا، مؤذنین کو چھوڑا، علماء کرام کو چھوڑا کہ چھوڑو ان کو، مسجد خالی رہے گی 4 مہینے، پیسے نہیں جائیں گے امام صاحب کے پاس۔ لکھ لو میری بات یہ اپنے دل کی تختی کے اوپر کہ اگر آپ نے امام صاحب کو نکالا، اس بنیاد پر ہم کہاں سے پیسے دیں گے؟ آپ کی کھیتوں میں غلہ کم پیدا ہوگا۔ اگر آپ تاجر ہیں، آپ کی تجارت سے وہ پیسے کم کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ مزدور ہیں تو آپ کی مزدوری سے وہ چیز کم کر دی جائے گی۔ اگر آپ دستکار ہیں تو آپ کی دستکاری سے امام کی تنخواہ کے بقدر
کم کر دی جائے گی، یا آپ کے گھروں میں ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو ایمان کی تنخواہ آپ نے بچائی وہ پیسہ آپ کا وہاں پر جائے گا۔ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ ویسے ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں آپ کیوں چکر میں پڑتے ہو کسی کے کہ ہمیں کوئی مالدار پیسے دے گا یا ہمیں کوئی آدمی ہدیہ دے گا؟ بالکل نہیں۔ قرآن پاک لیے بیٹھے رہو، اپنے مدرسوں میں، محلوں میں 50 نہیں 5 بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہو، کہیں نہ جاؤ بالکل بھی۔ یہ قرآن پاک روزی کھینچ کر لائے گا، یہ قرآن پاک مال کھینچ کر لائے گا۔ قرآن پاک صحت لاتا ہے، قرآن پاک محبت لاتا ہے، قرآن پاک اتحاد لاتا ہے، قرآن پاک حکومت لاتا ہے۔ جو چیزیں ایک انسان کو جن کی ضرورت ہے وہ قرآن پاک لے کر آتا ہے۔ جو میں حدیث ہے یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مشہور حدیث ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ اس حدیث کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کرتے ہیں حضرت ابو عبد الرحمن ہیں، بہت اونچے درجے کے قاری ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد حبیب ہیں، وہ صحابی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث نے، میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے مدرسے میں جو لوگ پڑھانے والے ہیں ائمہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ فرمایا اس حدیث نے مجھے یہاں پر بٹھا رکھا ہے اور 72 سال کا زمانہ ہے، ایک جگہ بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے اور قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ان کی خدمات کا زمانہ شروع ہوتا ہے، حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے تک رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ حدیث ہے اس نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ اگر ہم لوگ جمے رہیں گے، ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، ہم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، ہم 50 کو نہیں، ہم 5 بچوں کو پڑھائیں گے، ہم 2 بچوں کو پڑھائیں گے۔ روزی لوگ نہیں بانٹتے ہیں، روزی تاجر نہیں بانٹتے ہیں، قرآن پاک میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، روزی وہاں سے آتی ہے۔ اس لیے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تو بہت سے لوگ بددل ہو گئے، ارے کیا کریں گے حافظ قرآن بنا کر اپنے بچوں کو، میرا بچہ چندہ کرے گا لوگ تنخواہ نہیں دیں گے، میرا بچہ مسجد میں امامت کرے گا لوگ الگ کر دیں گے۔ جو ماحول بنا ہے اس کا ذمہ دار مالدار لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار مسجد کے متولیان ہیں، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں وہ کہ ان کی حیثیت کچھ بھی ہو کہ جنہوں نے ان لوگوں کو مسجدوں سے دور کیا، مدرسوں سے دور کیا، باقاعدہ اس کی میٹنگیں لی کہ ان کو الگ کر دو، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں رونا چاہیے۔ اور جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ ہم حافظ نہیں بنانے کے، ہم اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنانے کے، ہمارا بچہ تو کپڑا بیچے گا، ہمارا بچہ تو فلاں کام کرے گا، ہمارا بچہ کٹنگ سیکھے گا، ہمارا حافظ تو ٹیلرنگ سیکھے گا، اگر یہ ذہن میں آیا ہے تو اس کے میں توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ بچہ جو قرآن پاک کا حافظ ہوا اس پر کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے انعام ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچے کے سینے میں قرآن پاک ہے وہ پوری جنت اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں، جنت میں جتنے درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں۔ جو آدمی اپنے سینے میں قرآن پاک لیے بیٹھا ہے پوری جنت اس کے سینے میں موجود ہے۔ ہم لوگ نادان ہیں، ہمارے اساتذہ کرام نادان ہیں کہ جنت کے ہونے کے باوجود لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری کچھ مدد کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کی دولت عطا کی ہے۔ بھائی عبدالرزاق کے بچے کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور اپنے خاص بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو منتخب کر کر اپنے قرآن پاک کا وارث بنایا ہے۔
میں اپنے گھر میں شادی کرتا ہوں، 5000 لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، مجھے 150 کو بلانا ہے، میں انتخاب کروں گا مجھے کسے بلانا ہے۔ قاری تنویر صاحب کو یہ پروگرام یہاں پر کرنا تھا، ان کے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہیں، بہت سے ان کے اساتذہ ہیں، بہت سے ان کے شاگرد عالم ہیں، اور بہت سی جگہ سے ان کے رابطے ہیں۔ انہوں نے انتخاب کیا کہ میں انعام اللہ کو بلاؤں اپنے اس پروگرام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا قرآن پاک کسے دینا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں، کس کے بیٹے کو ملے گا، کس کے پوتے کو ملے گا، کس کو نواسے کو ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ انتخاب مال کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، یہ انتخاب ہوتا ہے تواضع کی بنیاد پر، یہ انتخاب ہوتا ہے قرآن پاک کی قدردانی کی بنیاد پر، یہ انتخاب ہوتا ہے قرآن پاک والوں سے محبت کی بنیاد پر اللہ یہ انتخاب فرماتے ہیں۔ بے شک ان کے استاد نے محنت کی، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کے والدین نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا، اپنی جگہ پر ہے، اس مدرسے کے ذمہ دار کی کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر حافظ آدمی جب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ حافظ ہیں، معلم ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کے بیٹا بھی وہاں پر پڑھتا ہے، دوسروں کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی محنت بھی اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں قرآن پاک کا حافظ وہ بچہ بنتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ان لوگوں سے کہہ دو یہ قرآن پاک کا انعام، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت اپنا فضل جسے چاہتے عطا کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے آپ کے ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، آپ کے ملک کا ایک ایم پی ایم ایل اے ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ گاؤں کے بڑے بڑے مکانوں کو چھوڑ کر ایک غریب کی جھونپڑی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، لوگ اس کو بلاتے ہیں آئیے، اے سی کمرہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، مگر غریب کے گھر جاتا ہے جہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور دوسری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پر چائے کا کپ پیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے انتخاب کر لے، یہ اس کی شان ہے کہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتخاب کیا ہے اور اتنی بڑی دولت اس بچے کو دی ہے۔ اگر یہ بچہ اس کو باقی رکھے، اسے یاد کرے، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، تو اس بچے کے لیے اتنا اونچا درجہ ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پاک سے فرمائیں گے رتل فرتقی، کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پاک پورا ہوگا تیرا ٹھکانہ وہ ہے۔ کسی کا بچہ یہاں کھڑے ہو کر تھوڑی تقریر کر دے، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ میرے بیٹے نے تقریر کی ہے، اب اس بچے نے قرآن پاک پورا کیا، یہ بچہ لوگوں سے مسافہ ملا رہا تھا، یہ بچہ اس قابل ہے، اس سے کھڑے ہو کر اس کے سر کو چوما جائے، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، اس بچے پر پانی دم کرایا جائے اور اس پانی کو اپنے گھروں میں رکھا جائے۔ اور یہ نہ سوچو کہ بچہ کس کا بیٹا ہے، آج آپ نے اس بچے کو 50 روپے 100 روپے محبت میں دے دیے کہ بیٹا ہمارا قرآن پاک کا حافظ ہوا ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ایسے بچے قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو راستے میں کچھ جہنمی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کا معاملہ تھوڑا اٹکا ہوا ہوگا، یہ جنت میں جانے والے سے کہیں گے ارے بھائی ٹھہر جا ذرا، وہ پوچھیں گے کیا بات ہے، بتاؤ جلدی مجھے جنت میں جانا ہے، کیا بات ہے؟ وہ بتائیں گے ٹھہرو ذرا، تم مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا نا میں نے تمہیں پہچانتا ہوں، تم کون ہو؟ کہا میں وہ آدمی ہوں، میں نے تیرے سر پر ایک مرتبہ محبت کا ہاتھ رکھا تھا، میں نے تجھے ایک گلاس پانی کا دیا تھا، میں نے تمہیں لوٹا بھر کر وضو کے لیے دیا تھا، تم ڈاکٹر کے یہاں گئے تھے، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ڈاکٹر کو تمہاری طرف سے پیسے دیے تھے، میں نے فلاں وقت میں تمہیں 50 روپے دیے تھے، یاد آ گیا کہ ہاں یاد آ گیا۔
کیا چاہتے ہو کہ ہم ہمارا تھوڑا سا معاملہ اٹکا ہوا ہے، ہماری سفارش کر دیجئے